میں بھی یہی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ کچھ انفارمیشن ریسیو کریں، بالکل اسی طرح جس طرح انسانی نیورون کرتا ہے، اس انفارمیشن کو فلٹر کر دیں اور دوسروں تک پہنچا دیں. تو مثلا میرے پاس اگر ایک تصویر ہے، ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے، تو میں اس میں گرے لیولز دیکھوں گا. پیور وائٹ کتنا ہے، پیور بلیک کتنا ہے، بلیک اور وائٹ کے بیچ میں گرے لیولز کتنے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ میں پکسلز میں دیکھوں، میرے پاس ایک تصویر ہے 32x32 پکسلز وائڈ، 32 پکسلز ہائی. 32 کو 32 سے آپ ضرب دے دیں، یہ ٹوٹل نمبر آف پکسلز ہو گئے. ہر پکسل یا ہر خانے میں ایک الگ نمبر ہوگا، کیونکہ تصویر میں ویریشن ہے، کہیں تصویر سفید ہے، کہیں کالی ہے. اب جب یہ میرے پاس انفارمیشن آ گئی تو میں اس انفارمیشن کو کسی اور تک پہنچانے سے پہلے یہ کر سکتا ہوں کہ جو وائٹس ہیں، فرض کریں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، وائٹ جو ہے وہ بلینک ہے، تو جہاں جہاں وائٹ کلر ہے میں اس کو ایکسکلوڈ کر دوں ایک فلٹر لگا کر، اور صرف گریز آگے پہنچا دوں، تو اس کی مدد سے ایک تصویر بن جائے گی. تو یہ نیورل نیٹ ورک ہے، اور بالکل جس طرح انسانی نیورون بھی یہی کرتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ نیورون تک پہنچاتے ہیں انسانی ذہن میں، وہ اس کو تھوڑا سا فلٹر کرتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے. تو یہی کام ہم وہاں کرتے ہیں. اب اگر یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست آئے جو 40 سال بعد آپ سے ملا ہو، آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی اس کو پہچاننے میں، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک جائیں گے، آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ کون ہے. اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کے ذہن میں نیورونز جو ہے نا، کچھ خاص نیورونز ایکٹیویٹ ہوں گے. اب وہ نیورونز کیا کر رہے ہیں آپ شاید واقف نہ ہو، مگر وہ نیورونز یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی آنکھوں کی ساخت پر غور کر رہے ہیں کہ یار یہ آنکھیں کس کی تھیں ایسی آنکھیں. وہ نیورونز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جو بھووں کے درمیان فاصلے کو ناپ رہے ہیں. وہ نیورونز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جو جو لائن کو مانیٹر کر رہے ہیں. وہ نیورونز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جو لپس کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے چہرے کے سارے فیچرز کو میجر کر رہے ہیں، چہرے کی لمبائی، چوڑائی، پیشانی، بالوں کی رنگت، ہیئر لائن، ان ساری چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ سوچ رہے ہیں یار میں نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں، اور آپ پھر کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کہیں دیکھا ہے، یا بالکل یقیناً دیکھا ہے، یا نہیں دیکھا. تو بالکل اسی طرح یہ نیورونز بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ مختلف میجرمنٹس دیکھ رہے ہیں. میں نے یہ جو السٹریشن آپ کو دکھائی ہے، اس میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ جب کمپیوٹر کے سامنے ایک تصویر لاتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو ناپتا ہے، تولتا ہے، جانچتا ہے، اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون ہے. اب یہاں ایک بڑی جو ٹرک ہے نا، کمپیوٹر کی قوت، اے آئی کی قوت چند چیزوں میں پیدا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے اس کی لرننگ کیپیسٹی ہے. کیونکہ آپ کو میں 10,000 تصویریں دے دوں کہ ذرا یہ بتائیں ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کو کچھ مہینے لگ جائیں گے. 10,000 تصویریں بہت ہوتی ہیں. لیکن اگر میں 10,000 تصویریں کمپیوٹر میں فیڈ کروں، وہ ود ان سیکنڈز انہیں لیبل کر دے گا، چونکہ اس کے پاس لرننگ کیپیسٹی، سوچنے کی نہیں، سوچتے آپ زیادہ ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا، کمپیوٹر کے مقابلے میں آپ 2,200 گنا زیادہ تیزی سے سوچتے ہیں. سوچنا ایک اور عمل ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹیشن ہے، جو چہرے کے خد و خال کو ناپنا ہے، جانچنا ہے، اس میں کمپیوٹر آپ سے بہت تیز ہے. تو اس کی لرننگ کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ اس کو 10,000 تصویریں دیں، اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. آپ خود ایسا نہیں کر سکیں گے 1 گھنٹے میں. دوسری چیز یہ کہ کمپیوٹر کے پاس بہت بڑا ڈیٹا بھی اگر موجود ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. آپ ایک کمپیوٹر میں آج کل یہ خاص طور پر جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور لیس وہیکلس ہیں، آٹونمس وہیکلس ہیں، یہ خود ہی چل رہی ہیں. تو یہ کیسے چل رہی ہیں؟ ہم نے جتنے پاسبل سینیریو ہیں سڑکوں کے، گھروں کے، لوگوں کے، وہ سب اس میں فیڈ کر دیے ہیں. یہ ایک عام سی بات ہے. انڈر گریڈ لیول پر میرے اسٹوڈنٹس جب ایک نیورل نیٹ ورک بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم 10 لاکھ تصویروں پہ ایک نیورل نیٹ ورک کو ٹرین کر دیتے ہیں ود ان 12 آورس. 10 لاکھ تصویروں پر. ٹھیک ہے، پائتھن ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر، لینکس کے تحت ہم ونڈوز نہیں یوز کرتے. وہاں بہت پاورفل ہمارے پاس جی پی یو لگے ہوتے ہیں. آپ تو واقف ہیں جی پی یو سے. تو
بگ ڈیٹا کو انالائز کرنے کی صلاحیت ہے کمپیوٹر کے پاس اور وہ بڑی تیزی سے ان چیزوں کو پروسیس کر سکتا ہے. تیسری چیز آپ جو دیکھیں جو کمپیوٹر کو مدد کرتی ہے وہ سپر فاسٹ کمپیوٹیشنل پاور ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب ہم کوانٹم کی طرف جا رہے ہیں بائنری سے, تو یہ اور بڑھ جائے گی. اور چوتھی چیز, جس طرح آپ ایک اپرینٹس کو ٹرین کرتے ہیں نا کہ جب تمہارے پاس کوئی تصویر آئے تو اس کو ایسے پکڑو, اتنی روشنی میں رکھو وغیرہ وغیرہ, آپ اس کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں. ڈارک روم کی ٹریننگ ہوتی تھی فوٹوگرافرز پہلے, شاید اب نہیں ہوتے ڈارک رومز. بالکل اسی طرح کمپیوٹر کے پاس فریم ورکس ہیں, لائبریریز ہیں جن سے وہ کنسلٹ کرتا ہے. اگر آپ لوگوں سے کسی نے پائتھن یوز کیے تو آپ نے بہت ساری لائبریریز کے نام سنے ہوں گے, سینکڑوں لائبریریز ہیں. تو یہ چار چیزیں مل کر کمپیوٹر کو اور اے آئی کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہیں ایک انسان کے مقابلے میں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. میرا خیال ہے آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا اے آئی کس طرح کام کرتی ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید آپ کو بتا دوں کہ جیسے لرننگ کیپیبلٹی ہے تو اسٹیٹسٹیکل ماڈلس ہیں. مثلا کمپیوٹر فوراً پرابیبلٹی کیلکولیٹ کر لے گا کہ یہ تصویر اعظم صاحب کی ہو سکتی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پرابیبلٹی تھیوری لگا کر ایک اسٹیٹسٹیکل رزلٹ آپ کو دے گا. پھر نیورل نیٹ ورک ہے تو وہ فلٹر کر سکتا ہے بہت ساری معلومات کو اور آپ کو ایک نتیجہ دے سکتا ہے کہ اتنے چانسز ہیں, یہ چیز ہے. پھر گرافیکل یا جنریٹو ماڈلز ہیں, جیسا میں نے ابھی بتایا, ایڈورسیریل ماڈلز ہیں, نان ایڈورسیریل ماڈلز ہیں, تو یہ اس کو بہت بڑی. پھر بگ ڈیٹا ہے اس کے پاس, تو آن لائن ڈیٹا بھی ہے. اگر آپ کمپیوٹر استعمال کریں تو آپ ریئل ٹائم میں بھی چیزیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے روبوٹس کا بتایا کہ جب وہ اٹیک کر رہے ہیں کسی جگہ تو وہ ریئل ٹائم میں ڈیٹا لے رہا ہے کہ آپ کی موومنٹ کیا ہے, کیا آپ کا انٹینشن اس کو اٹیک کرنے کا ہے. بیسڈ آن دیٹ وہ فوراً ایک فیصلہ کر سکتا ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بہت بڑی تعداد میں ایسے ماڈل موجود ہیں جو اس کو بتا دیں گے کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے. پھر یہ میں نے عرض کیا جی پی یو سسٹم ہے, کلسٹر کمپیوٹنگ ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. فریم ورکس ہیں, یہ کچھ مثالیں ہیں. ٹینسر فلو ہے, آپ نے نام سنا ہوگا شاید, پائی ٹارچ, سکٹ, اوپن اے آئی, ہڈوپ, یہ سارے ہماری ڈفرینٹ لائبریریز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں مل کر کمپیوٹر کو یا اے آئی کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب اے آئی از دا ریئل چیز, اور یہ اس میں آپ کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں. جیسے ڈاکٹر سہیل لکھتے تھے بھائی کووڈ اصلی ہے, کووڈ سے بچو, تو ہم لوگ فیس بک پہ ان سے بحث کر رہے ہوتے تھے, نہیں یار یہ تم لوگ خواہ میں ڈرا رہے ہوتے. بالکل اسی طرح اے آئی از دا ریئل چیز. جس طرح بجلی, جب بجلی آئی تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ بس اس کا شاید استعمال بڑا محدود ہوگا, لیکن آج آپ دیکھیں اگر کسی کے سینے میں پیس میکر لگا ہے تو وہ بھی بجلی سے چل رہا ہے. اگر کسی کے کانوں میں